الفصل الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. کتاب النکاح کی سب سے پہلی حدیث مصنف نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جوانوں کی جماعت جو طاقت رکھے تم میں سے نکاح کرنے کی اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھے تو اس کے اوپر روزہ ہے، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت کو ختم کرنے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی ہیں. عبداللہ ابن مسعود ابن غافل الحزری رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے، ان صحابہ میں سے ہیں جو ابتداءً ایمان لے کر آئے. محدثین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلم قدیما وہاجر ہجرتین، پہلے لوگوں میں سے اسلام لانے والے اور حبشہ اور مدینہ منورہ دونوں کی ہجرت کرنے والے. قدماء صحابہ جو ہیں انہوں نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور پھر دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی. عبداللہ ابن مسعود دونوں ہجرت فرمانے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرتے. وضو کا پانی، مسواک، جوتے. جب اللہ کے نبی جوتے اتارتے تو عبداللہ ابن مسعود ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ رکھتے. اللہ کے نبی کی مسواک اپنے ساتھ رکھتے، اسی لیے ان کا لقب تھا صاحب السواک، صاحب نعلی. اللہ کے نبی کی مسواک والے، آپ کے جوتوں والے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب. عبداللہ ابن مسعود روایات اللہ کے نبی سے نقل کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق سے نقل کرتے ہیں، سعد ابن معاذ سے نقل کرتے ہیں، اور خود عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرنے والی صحابہ کی بہت بڑی جماعت ہے جو عبداللہ ابن مسعود سے روایات نقل کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، یہ حضرات خود عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرنے والے. ان کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت انس ابن مالک، یہ حضرات عبداللہ ابن مسعود سے روایات نقل کرنے والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت زبیر کے درمیان ہجرت سے پہلے مواخات قائم فرمائی، اور ہجرت کے بعد عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سعد ابن معاذ جب ہجرت فرما کر عبداللہ ابن مسعود مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا سلسلہ اور تعلق قائم فرمایا. ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچے کلمات ارشاد فرمائے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں صحابہ کی جماعت میں سے کسی کو بغیر کسی مشورے کے اگر امیر بنانا چاہوں تو میں ابن مسعود کو امیر بناؤں گا. کہ کسی سے مشورہ کیے بغیر اگر اسے کہا جائے ہمیں بناؤں کہ کسی کو امیر بنانا ہے کسی جماعت کا تو میں عبداللہ ابن مسعود کو کسی سے مشورہ کیے بغیر ان کو امیر مقرر کر. یہ فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں. ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں جہرن قرآن پاک پڑھا. قرآن پاک کو جہرن مکہ مکرمہ میں پڑھنے والے سب سے پہلے
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت، سیرت، اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو قریب تھے وہ عبداللہ ابن مسعود، سب سے قریب۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہے جس طرح نازل ہوا، تو جس طرح عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں اس طرح پڑھے۔ جو یہ چاہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھو کہ جس طرح نازل ہوا، تو فرماتے تھے اللہ کے نبی تو پھر اس طرح پڑھے جس طرح عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں۔ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی 70 سے زیادہ سورتوں کو یاد کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے براہ راست اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 70، میں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر قرآن پاک کی 70 سے زیادہ سورتوں کو یاد کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تھے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ قرآن کو اس طرح پڑھو اس طرح نازل ہوا، تو وہ کس کے لہجے پر، کس کے طریقے پر پڑھے؟ عبداللہ ابن مسعود کے طریقے پر پڑھے۔ بہت دبلے پتلے تھے عبداللہ ابن مسعود، جسمانی اعتبار سے بہت دبلے پتلے۔ ایک مرتبہ درخت پر چڑھ رہے تھے تو ان کی پنڈلیاں کھل گئی، اوپر چڑھنے میں پنڈلی کھلی، تو پنڈلی کھلنے کی وجہ سے جو ان کے ساتھی تھے وہ ان کی پنڈلیوں کی کمزوری کو دیکھ کر ہنسنے لگے، جیسے آپس میں ہوتا ہے مذاق اور وہ، تو صحابہ ہنسنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَرِجْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ اثقل فی المیزان من احد، میزان کے اندر، ترازو کے اندر عبداللہ ابن مسعود کی یہ پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔ لَرِجْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ اثقل فی المیزان من احد، احد پہاڑ کا جتنا وزن ہے اس سے کہیں زیادہ وزن عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی رکھتی ہے اگر اس کا وزن کیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے جا رہا تھا، فرمایا ارفع ازارک، لنگی اوپر کرو، فرمایا آپ بھی تو اپنا دیکھیے۔ اس نے یہ جواب دیا عبداللہ ابن مسعود کو، عبداللہ ابن مسعود نے ایک کو تنبیہ کی، ان کا ازار ٹخنوں سے نیچے جا رہا تھا کہ ارفع ازارک، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ اپنا دیکھیے، یعنی آپ کا بھی تو جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری تو پنڈلیاں ذرا کمزور ہیں، دبلا پتلا ہوں تو نیچے ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو ان کی پٹائی کی، فرمایا تو ابن مسعود کو جواب دیتا ہے، ابن مسعود کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے؟ ابن مسعود تمہارے سے ایک بات کہہ رہے ہیں اور تم ان کو پلٹ کر جواب دے رہے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مار، یعنی تنبیہ کی۔ یہ مطلب کہ ابن مسعود ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جن کو جواب دیا جائے پلٹ کر، بلکہ ابن مسعود ان لوگوں میں سے کہ جو کہیں اس کو قبول کیا جائے۔ یہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوا سن 32 ہجری میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا سن 32 ہجری میں۔ بعض حضرات نے ان کے موت کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال کوفے میں ہوا، کوفہ چلے گئے تھے مدینہ منورہ سے، لیکن پہلے قول کو ہی راجح قرار دیا گیا۔ بقیع میں مدفون ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ ان کی نماز جنازہ کے بارے میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی عبداللہ ابن مسعود کی نماز جنازہ، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر نے پڑھائی، اور بعض حضرات نے لکھا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ان کی نماز جنازہ۔ رات میں دفن کیے گئے، انہوں نے وصیت یہی کی تھی
کہ مجھے رات میں ہی دفن کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو رات میں ان کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ خود ان کے ایمان لانے کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے خود اپنی ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط مشہور کافر ہے، اس کی بکریاں عبداللہ ابن مسعود چرایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ میرے پاس آئے اور آ کر ارشاد فرمایا کہ حل معک من لبن، ارے بھائی کچھ دودھ ملے گا، پینے کے لیے کچھ دودھ ملے گا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا دودھ تو موجود ہے لیکن میں تو امیر ہوں، مجھے تو اس کا حق نہیں، بکریاں عقبہ کی ہیں، مالک دوسرا ہے، تو میں دوسرے کی بکری کا دودھ آپ کو کیسے دے دوں؟ یہ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ دودھ تو موجود ہے ولکنی مؤتمن، لیکن میں تو صرف کیا ہوں، میرے پاس تو امانت ہے، میں ان کا مالک نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دودھ والے کو چھوڑ دو، دودھ والی مت لے کر آؤ، جس سے ابھی نر نے جفتی نہ کی ہو ایسی بکری لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مادہ کے اندر یہ رکھا ہے، چاہے انسان ہو چاہے غیر انسان، جب تک اس سے صحبت نہیں کی جاتی اس کے دودھ نہیں بنتا۔ کنواری لڑکی کے دودھ نہیں آتا جب تک کہ شوہر اس سے جماع نہ کرے، شوہر کے جماع کے بعد دودھ بنتا ہے۔ ایسے ہی مادہ جانور کے تھنوں میں دودھ جب بنے گا جب نر اس سے جفتی کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی بکری لے کر آؤ جس پر ابھی نر نے جس کے ساتھ جفتی نہ کی، اس لیے کہ مالک کا تو دودھ وہی ہے جو دودھ والا جانور ہو، جس کے ابھی دودھ ہی نہیں آیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں چنانچہ ایک ایسی بکری لے کر آیا کہ جس سے ابھی نر نے جفتی نہیں کی۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، پانی کا چھینٹا مارا، ہاتھ پھیرا، اور پھر آپ نے برتن منگایا اور اس کا دودھ نکالنا شروع کیا، پورا برتن بھر گیا۔ پھر آپ نے بکری کو واپس کر دیا، خود بھی پیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بکری کو لے جا کر باندھ کر دوبارہ واپس آیا اور میں نے آ کر عرض کیا کہ مجھے بھی وہ کلمہ سکھلا دیجیے جو کلمات آپ کو آتے ہیں، جس کی برکت سے ایسی بکری نے دودھ دے دیا جو دودھ دینے کے قابل اور لائق نہیں ہے، تو مجھے بھی وہ کلمات سکھلا دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ایک تعریفی جملہ ارشاد فرمایا انک غلام معلم، ارے بھائی تم تو سیکھے سکھائے ہو۔ یہ فرمایا عبداللہ ابن مسعود انک غلام معلم، تم تو کیا ہو؟ سیکھے سکھائے ہو۔ چنانچہ پھر اس واقعے کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے ایمان قبول کیا۔ جو ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی، تو پہلی روایت مصنف نے انہی سے نقل کی۔ فقہ حنفی کا دار و مدار انہی کے اوپر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فقہ حنفی کا دار و مدار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عام طور سے اپنے فقہ کے جو مسائل مستنبط کیے ہیں، مستخرج کیے ہیں، اس کا دار و مدار عبداللہ ابن مسعود کی روایات اور ان کی فقہی آراء پر ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود فقہائے صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ صحابہ میں بھی دو جماعت تھی، محدثین اور فقہا۔ حضرت ابو ہریرہ محدثین میں سے ہیں، عبداللہ ابن مسعود فقہا میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی احادیث اور آراء کے اوپر اور رائے کے اوپر ہی فقہ حنفی کا دار و مدار ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود کی پہلی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اس روایت میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے
ہر وہ شخص جو نکاح کرنے کے لائق ہو وہ کیا کرے؟ وہ نکاح کرے. یہ ترغیب دی جا رہی ہے. اس لیے مصنف نے سب سے پہلے اس روایت کو بیان فرمایا. یا معشر الشباب، معشر جماعت، تو یا جماعت شباب بھی کہا جا سکتا تھا. عربی کے اندر جماعت کا لفظ بھی آتا ہے، تو یا جماعت شباب بھی کہا جا سکتا تھا. محدثین نے لکھا ہے معاشر کہا جاتا ہے اس جماعت کو جو کسی صفت کے اندر متحد ہو. معاشر وہ جماعت جو کسی صفت کے اندر متحد ہو. جیسے جوانوں کی جماعت، بوڑھوں کی جماعت، عورتوں کی جماعت، ایک جگہ اور سے ہی عورتیں ہوں ان کو معاشر کہا جائے گا. ایک جگہ جوان ہی جوان ہو تو ان کو معاشر کہا جائے گا. جماعت تو الگ اطلاق کہا جاتا ہے، اس میں بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، جوان بھی ہو سکتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں. ایک جگہ متعدد لوگ جمع ہو تو ان میں بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، بچہ بھی ہے، تو اس کو جماعت کہا جائے گا. لیکن ایک جگہ ایک ہی صفت کے لوگ ہوں تو ان کو معاشر کہا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب، جوانوں کی جماعت. شباب جمع شابن کی. شاب کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو بالغ ہو گیا ہو لیکن 30 سال سے زیادہ کی اس کی عمر نہ ہوئی ہو. شباب شابن کی جمع وہ آدمی جو بالغ ہو گیا ہو لیکن 30 سال سے زیادہ اس کی عمر نہ ہوئی ہو. دوسرا قول یہ کہ 32 سال سے زیادہ کی عمر نہ ہوئی ہو. اور تیسرا قول یہ کہ 40 سال سے زیادہ کی عمر نہ ہو. گویا کہ بلوغ سے لے کر 30، بلوغ سے لے کر 32، بلوغ سے لے کر 40، اس درمیانی عمر کے آدمی کو شاب کہا جاتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قول اول راجح ہے، یعنی بلوغ سے لے کر 30 سال. اسی کو امام نووی نے راجح قرار دیا. یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو طاقت رکھے تم میں سے، باء، باءن، باءتن، بغیر تا کے بھی اور تا کے ساتھ بھی دونوں طرح اس کو پڑھا گیا. ایک معنی تو اس کے کیے گئے ہیں جماع، من استطاع منکم الباء اے الجماع. دوسرا قول یہ کہ باءتن سے مراد ہے اسباب نکاح، مہون نکاح، نفقہ، مہر، حقوق کی ادائیگی. جو تم میں سے اسباب نکاح کی طاقت رکھے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. محدثین نے لکھا ہے دوسرا قول راجح ہے کہ باءتن سے مراد اسباب نکاح، اس لیے کہ اگلا جملہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے ومن لم یستطع، جو طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے. جو آدمی جماع کی طاقت نہ رکھے اس کو روزے رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھئی جس آدمی کے اندر جماع کرنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے تو اس کو شہوت بھی پیدا نہیں ہوگی. جب شہوت پیدا نہیں ہوگی تو روزے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے شہوت کو ختم کرنے کے لیے. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ باءتن کے جو دو معنی بیان کیے گئے، ایک جماع اور دوسرے اسباب نکاح. تو حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا یہ بتلا رہا ہے کہ باءتن سے مراد یہاں جماع نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس کے معنی جماع کے لیے جائے تو آگے فرمایا جا رہا ہے ومن لم یستطع. تو اب اگر معنی یہ ہوں گے جو جماع کی طاقت نہ رکھے، تو سوال یہ جو جماع کی طاقت نہیں رکھتا اس کے اندر شہوت نہیں، اور جب اس کے اندر شہوت نہیں تو اس کو روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں. اس لیے محدثین نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے کہ باءتن مؤون نکاح، اسباب نکاح، نان، نفقہ، مہر وغیرہ کی قدرت. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر. اس لیے کہ نگاہوں کو بس کرنے والا. نکاح کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی نگاہیں غیر محرم سے جھک جاتی ہیں. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ. ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا آدمی کی اگر کسی غیر محرم پر نگاہ پڑ جائے اور وہ اس کو اچھی لگے تو اس کو چاہیے کہ اپنی
اپنی بیوی سے جا کر اپنی شہوت کو پورا کر لے، اس لیے کہ دونوں کے پاس ایک ہی چیز ہے۔ یہ ارشاد فرمایا نامحرم پر نظر پڑی ہے، تو نامحرم پر نظر پڑنے پر جو وہ اچھی لگی ہے تو آدمی کو شہوت پیدا ہوئی، تو وہاں شہوت پوری کرے یا اپنی بیوی سے شہوت پوری کرے، دونوں کے پاس ایک ہی چیز ہے۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اس لیے نکاح کا مقصد کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آدمی اپنی بیوی سے جا کر اپنی شہوت کو پورا کرے گا، اس میں نکاح کی بھی حفاظت، اس میں شرمگاہ کی بھی حفاظت، اس لیے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ۔ اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھے، یعنی اسباب نکاح کی طاقت نہ رکھے، نفقے کا انتظام نہیں ہے، مہر کا انتظام نہیں ہے، مکان کا انتظام نہیں ہے، تو فرمایا ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، علیہ بالصوم۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ امر کا صیغہ ہے لیکن خبر کے معنی میں، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ فعلیہ بالصوم یہ مطلب نہیں کہ اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو گیا، جو نکاح نہ کر سکے اس کے ذمہ روزے لازم، یہ مطلب نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیث بمعنی الخبر لا الامر۔ حدیث کس کے معنی میں ہے؟ خبر کے معنی میں، امر کے معنی میں نہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی باوجود اس کے کہ اس کو نکاح کی خواہش ہو رہی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی لازم نہیں، کوئی واجب نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، کیونکہ ترک واجب سے تو آدمی گناہ گار ہوتا ہے اور امر برائے وجوب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی الحدیث بمعنی الخبر لا الامر۔ حدیث یہاں خبر کے معنی میں ہے، امر یعنی وجوب کے معنی میں نہیں کہ اگر آدمی روزہ نہ رکھے تو گناہ گار ہو جائے، یہ معنی اور یہ مراد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے روزے کے اندر آدمی کیا رہتا ہے؟ بھوکا۔ جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے صوفیاء کرام نے، سب سے بدتر برتن، حدیث پاک میں فرمایا گیا سب سے بدتر برتن جس کو آدمی بھرتا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا پیٹ۔ یہ فرمایا گیا حدیث پاک میں سب سے بدتر برتن جس کو بھرا جاتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ اور یہ فرمایا گیا جب آدمی کا پیٹ بھرتا ہے تو نفس کیا رہتا ہے؟ بھرے پیٹ جب وہ رہتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھتی ہیں، اور جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو نفس کی خواہشات بھی کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ خالی پیٹ آدمی کی خواہشات نہیں بڑھتی، بھرے پیٹ ہوتا ہے۔ اس لیے تم دیکھو گے جن لوگوں کو بھی برائی سوجتی ہے وہ ان لوگوں کو جن کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جو خالی پیٹ ہوتے ہیں وہ تو بیچارے دو روٹی کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح دو روٹی کا انتظام ہو جائے، پیٹ بھر جائے، اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ تو گویا کہ یہاں حدیث پاک میں فعلیہ بالصوم، روزے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خالی پیٹ۔ تو یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا فعلیہ بالجوع، وہ کیا رہے؟ بھوکا رہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ آدمی بھوکا رہے، اس لیے کہ بھوکا رہنے سے شہوت کا مادہ ختم ہوتا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن فعلیہ بالجوع کہنے کے بجائے فعلیہ بالصوم کہا دیا کہ وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ کیوں؟ حالانکہ روزے کے اندر بھی بھوکا رہنا ہوتا ہے، لیکن فعلیہ بالجوع کہنے کے بجائے فعلیہ بالصوم اس لیے فرمایا گیا تاکہ آدمی کو عبادت کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے۔ آدمی بغیر نیت کے بھی بھوکا رہے گا، نیت کے ساتھ بھی بھوکا رہے گا۔ بعض اوقات آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے
ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اجی پرہیز یہ کہ آپ سارے دن کچھ نہیں کھائیں، بد ہضمی ہو رہی ہے، گیس بن رہی ہے، تو حکیم اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر علاج کیا ہے؟ آپ ایک آدھ دن کچھ کھائیں نا۔ تو اب آدمی بھوکا ہے سارے دن، لیکن اگر یہی بھوکا رہنا اگر نیت کے ساتھ ہو جائے تو یہی عبادت بن جائے گا، اور اگر بغیر نیت کے ہو تو محض بھوکا رہنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فعلیہ بالجوع کہنے کے بجائے ارشاد فرمایا فعلیہ بالصوم، نیت کے ساتھ بھوکا رہا جائے تاکہ یہ بھوکا رہنا کیا بن جائے؟ عبادت بن جائے۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا فعلیہ بالصوم، اور مقصود خالی بھوکا رہنا نہیں، فعلیہ بالجوع سے یہ بھی سمجھ میں آ سکتا تھا کہ مقصود کیا ہے؟ بھوکا رہنا، حالانکہ مقصود بھوکا رہنا نہیں بلکہ مقصود ہے شہوت کا ختم کرنا۔ محض فعلیہ بالجوع کہہ دینے سے کسی آدمی کو یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ مقصود بھوکا رہنا، تو فعلیہ بالصوم کہہ کر دو اشارے کر دیے۔ نمبر ایک، محض بھوکا رہنا مقصود نہیں ہے بلکہ اصل مقصود ہے شہوت کا ختم کرنا۔ ایسا بھوکا رہنا مطلوب ہے کہ جس سے شہوت ختم ہو۔ یہی وجہ ہے ایک آدھ روزہ رکھنے سے شہوت ختم نہیں ہوتی۔ غیر مقلد کے ایک بڑے عالم نے یہی اعتراض کیا ہمارے بعض اکابر کے سامنے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر شہوت ہو، جوانی کا جوش ہو اور نکاح کی استطاعت نہ ہو تو روزہ رکھے، لیکن تجربہ یہ ہوا کہ ایک آدھ روزہ رکھنے سے تو شہوت اور بڑھ گئی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے ایک آدھ روزہ رکھنا مقصود نہیں ہے، ایک آدھ روزہ رکھنے سے تو شہوت اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے۔ کم سے کم 1-2 مہینے کے روزے رکھے، یا پھر صوم داؤدی رکھے، ایک دن روزہ رکھ لیا ایک دن کھانا کھا لیا، ایک دن روزہ رکھ لیا ایک دن کھانا کھا لیا۔ جب اس کی عادت ڈالے گا جب جا کر شہوت ختم ہوگی۔ ہمارے کاتب نے لکھا ہے کہ کم سے کم 1-2 مہینے کے روزے رکھے جائیں۔ 2-4 روزہ رکھنے سے اگر آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میری شہوت ختم ہو جائے گی، شہوت ختم نہیں ہوگی بلکہ شہوت اور زیادہ ہوگی۔ اس لیے فرمایا فعلیہ بالصوم، روزے کو لازم پکڑے، روزے رکھے تاکہ شہوت ختم ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، وجاء کے معنی آتے ہیں خصیتین کا ختم کر دینا۔ وجاء رفض خصیتین، خصیتین کا ٹوٹ دینا، ختم کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نر کے اندر شہوت کو جو رکھا ہے اس کا تعلق خصیتین سے رکھا ہے۔ اسی لیے جانور کو جب خصی کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے خصیتین ٹوٹ دیے جاتے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں، تو اس بکرے کی اس نر کی شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ شہوت کا ختم کر دینا۔ وجاء، شہوت ختم ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہوت ختم کرنے کا ایک آسان سا ذریعہ کیا ہے؟ کہ روزہ رکھا جائے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کہ یہ روزہ کا رکھنا یہ اس کی شہوت کو ختم کر دے گا۔ یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کہ اس کی شہوت کو ختم کر دے گا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، یہ روایت مصنف نے فرمایا متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت جس پر اتفاق کیا گیا۔ متفق علیہ، مصنف حوالہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ روایت کہاں سے نقل کی۔ فصل اول کے اندر بخاری اور مسلم کی روایت لیتے ہیں، پہلے اس روایت کو نقل کرتے ہیں جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا،
پھر اس روایت کو نقل کرتے ہیں جس کو امام بخاری نے تنہا نقل کیا، پھر اس روایت کو نقل کرتے ہیں جس کو تنہا امام مسلم نے نقل کیا. تو اس روایت کو نقل کر فرماتے ہیں متفق علیہ، کہ یہ کیا ہے؟ متفق علیہ روایت، یعنی جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے. کہیں گے اتفاق، نقل کرنے کا اتفاق، کہ دونوں نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو نقل کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت اور امام مسلم نے یہ روایت تھوڑی تفصیل سے نقل کی ہے. حضرت علقمہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں. علقمہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ جا رہا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لا رہے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ذرا آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے. حضرت عثمان غنی اپنے دور خلافت میں، جب عثمان غنی کا دور خلافت تھا، تو عبداللہ ابن مسعود سے ایک مرتبہ راستے میں ملاقات ہوئی. علقمہ فرماتے ہیں حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا کہ ذرا آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود ان کے ساتھ ذرا ایک طرف کو ہو گئے، کیونکہ میں بھی ساتھ تھا تو مجھے ذرا تھوڑا پیچھے چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ذرا ایک طرف کو ہو گئے. حضرت عثمان غنی نے کوئی بات کی ہوگی ان سے، اور بات یہی تھی. عبداللہ ابن مسعود کی ظاہری حالت کو دیکھ کر حضرت عثمان غنی یہ سمجھے کہ شاید عبداللہ ابن مسعود کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے اور گھر کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ظاہری حالت سے یہ سمجھے تو یوں ارشاد فرمایا اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہم آپ کا کسی عورت سے نکاح کرا دیں. یہ کہا حضرت عثمان غنی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. تو عبداللہ ابن مسعود سمجھ گئے کہ عثمان غنی نے جو خلوت اختیار کی ہے شاید اسی بات کے لیے. تو میرے سے کہا علقمہ تعال، آ جاؤ، کوئی خلوت کی تنہائی کی کوئی بات نہیں. میں تو سمجھا معلوم ہے عثمان کیا کہنا چاہتے ہوں گے، لیکن یہ تو کہیں کی بات کر رہے ہیں، میرے نکاح کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی خلوت کی تنہائی کی بات نہیں. علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مجھ سے فرمایا تعال، آ جاؤ، تنہائی کی کوئی بات نہیں ہے خلوت کی جو تنہائی میں بات کی جائے. علقمہ کہتے ہیں جب میں عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچا تو عبداللہ ابن مسعود یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. یہ مکمل روایت یہ ہے. گویا کہ عبداللہ ابن مسعود نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں نے اللہ کے نبی سے تو حدیث کو سن رکھا ہے، اگر میرے پاس اسباب نکاح ہوتے تو میں نکاح کر لیتا. اسباب نکاح نہیں ہے اس لیے میں نے روزے اختیار کر رکھے ہیں. کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. ہمارے اکابر میں سے علامہ احمد شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی اس روایت پر فیض الباری کے اندر یہ لکھا ہے یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، تنہائی تھی جس کو عثمان غنی ذرا تنہائی میں کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں بات یہ تھی، علامہ احمد شاہ صاحب لکھتے ہیں اصل میں بات یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن پاک کو جمع کروایا صحابہ اکرام کی جماعت سے. دور عثمانی میں قرآن پاک جمع ہوا، لکھا گیا. حضرت عثمان غنی نے جو جماعت بنائی تھی اس جماعت میں عبداللہ ابن مسعود کو نہیں رکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جمع قرآن کی جو جماعت بنائی تھی اس میں عبداللہ ابن مسعود کو نہیں رکھا. تو عبداللہ ابن مسعود کو تھوڑی سی دوری ہو رہی تھی حضرت عثمان غنی سے. عبداللہ ابن مسعود تو عبداللہ ابن مسعود تھے. حضور پاک علیہ السلام سے براہ راست 70 سے زیادہ صورتوں کو یاد کیا، لیکن عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عثمان نے اس جماعت میں نہیں رکھا. علامہ شاہ صاحب نے لکھا ہے کان عبداللہ ابن مسعود کان بین عبداللہ ابن مسعود و عثمان شیء، تھوڑی سی دوری ہو گئی عبداللہ ابن مسعود اور
حضرت عثمان غنی کے درمیان. تو حضرت عثمان غنی نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود جا رہے ہیں تو سوچا کہ لاؤ ذرا سی تھوڑی سی قربت سی کی جائے, جو دوری ہو رہی ہے ذرا اس دوری کو دور کیا جائے. اس لیے عثمان غنی ذرا بڑھ کر آئے اور آ کر عرض کے اندر ذرا سی تنہائی میں بات کرنی ہے. تو مقصود یہ بات کرنا نہیں تھا, بلکہ مقصود کیا تھا, ذرا اس دوری کو دور کرنا, اپنے سے قریب کرنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور جو دوری ہو گئی ہے ذرا وہ دوری دور ہو جائے. یہ مقصد تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس لیے ذرا سی تنہائی میں لے گئے اور بات چیت شروع کی. لیکن کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کو اس کے اندر کوئی رغبت نہیں تھی اس مشورے کے اندر, اس بات کے اندر, اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علقمہ کو آواز دے کر بلایا اور یہ بتلا دیا کہ یہ کوئی تنہائی کی بات نہیں. تو فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ رِجَالٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مزعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. متفق علیہ. دوسری روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ابو وقاص ان کا نام مالک ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں ان کا اصل نام مالک ہے. تو گویا کہ ان کا نام ہے سعد ابن مالک. سعد ابن ابی وقاص یعنی سعد ابن مالک ابن وہیب ابن عبد مناف. گویا کہ چوتھی پشت میں جا کر حضرت سعد اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مل جاتے ہیں. سعد ابن مالک ابن وہیب, اور بعض حضرات نے وہیب کے بجائے احیب لکھا ہے, ابن عبد مناف. حضرت سعد کی والدہ محترمہ کا نام ہے حمنہ بنت ابی سفیان. حمنہ بنت سفیان حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کا نام. 6 لوگوں کے بعد 7ویں ایمان لانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. 7ویں ایمان لانے والے صحابہ کرام کی جماعت میں 7ویں ایمان لانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بعض حضرات نے لکھا ہے 4 کے بعد 5واں نمبر ہے ان کا ایمان لانے میں. جب یہ ایمان لے کر آئے تو ان کی عمر صرف 17 سال کی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ایمان لانے کے بعد 17 سال کی. خود فرماتے ہیں میں نماز کی فرضیت سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا. جب نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو میں اس سے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا, ایمان لا چکا تھا. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے مشورے کے جو 6 ساتھی متعین کر رکھے تھے ان میں سے ایک ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام میں سب سے پہلے جو خون بہا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا بہا ہے. اسلام میں سب سے پہلے خون بہانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسلام میں سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے اول من رہا بسهم فی سبیل اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص اسلام میں سب سے پہلے تیر چلانے والے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ سعد ھذا خالی, سعد میرے کیا لگتے ہیں ماموں. عربی میں خال ماموں کو کہا جاتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے کیا لگتے ہیں, یہ میرے ماموں لگتے ہیں. اس لیے ماموں لگتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے اعتبار سے زہری ہیں, اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ محترمہ ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا قبیلہ بھی زہری. تو چونکہ والدہ کی طرف سے قبیلہ ایک ہے
اور والدہ کے ماں کے بھائی کو ماموں کہا جاتا ہے. آدمی کی ماں کا جو بھائی ہوتا ہے اسی کو ماموں کہا جاتا ہے. تو قبیلے کے ایک ہونے کی بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ماموں ارشاد فرمایا کرتے کہ یہ میرے ماموں ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی تھی. اور دعا کیا کی تھی؟ اللہم استجب لسعد اذا دعاک. اے اللہ جب سعد آپ سے کوئی دعا مانگے تو آپ کے ان دعا کو قبول کر لیا کریں. کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی. اللہم استجب لسعد اذا دعاک. اے اللہ جب سعد آپ سے کوئی دعا کرے آپ ان کی دعا کو قبول کریں. محدثین نے لکھا ہے صحابہ کرام اس کے ڈرا کرتے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی ناراضگی سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سعد کسی بات پر ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کوئی بددعائی یا جملہ کہہ دے. اور اللہ کے نبی ان کے بارے میں دعا فرما کر جا چکے ہیں. تو سعد جو جملہ کہیں گے دعائیہ ہو یا بددعائیہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کریں. اس لیے حضرات صحابہ کرام ذرا ڈرا کرتے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی سے. تو یہ دوسری روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی. مدینہ منورہ سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے عقیق نام کی. انتقال وہیں پر ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص کا. اور 7 میل تک صحابہ کرام ان کا جنازہ کندھوں پر لے کر آئے کیونکہ تدفین بقیع میں ہوئی. 7 میل کوئی معمولی فاصلہ نہیں ہے. ہم تو 1-8 میل اگر چلنا پڑ جائے جنازے کے ساتھ تو تھک جاتے ہیں اور کندھا دینے سے بچنے لگتے ہیں کہ کتنا کندھا دیا جائے. بلکہ اگر اتنا فاصلہ ہو تو اب لوگوں کی وجہ سے جنازہ گاڑی میں لے جانا پڑتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ صحابہ کرام اس زمانے میں کندھے پر لے کر آئے 7 میل کا فاصلہ طے کر کر اور تدفین بقیع میں ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اچھی لمبی عمر پائے. سن 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور بعض حضرات نے لکھا ہے سن 54 ہجری میں انتقال ہوا. مروان کا زمانہ تھا ان کی عمارت کا. مروان ابن الحکم ان کی عمارت کا زمانہ تھا. تو مروان ابن الحکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اس زمانے میں جو ازواج مطہرات موجود تھی انہوں نے بھی نماز جنازہ ادا کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ دوسری روایت انہی سے منقول ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا تھا یعنی انکار فرما دیا تھا گویا کہ. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سعد نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی تھی. رد رسول اللہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. تو منع کرنا جبھی پایا جاتا ہے جب پہلے اس کے ہم کی اجازت چاہی جاتی ہے. اس لیے دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی. کیا اجازت چاہی تھی؟ یہ اجازت چاہی تھی کہ اللہ کے نبی میری نکاح کی عمر ہو چکی ہے, شہوت ہوتی ہے, خواہشات ہیں, لیکن اسباب نکاح کی قدرت نہیں ہے. تو آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہیں گی کہ ہم عورتوں سے بالکل یکسو ہو جائیں. التبتل اے الانقطاع عن النساء. تبتل کے معنی کیے گئے ہیں انقطاع عن النکاح, انقطاع عن النساء, عورتوں سے بالکل یکسو ہو جائے. یہ تبتل. اس کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی. اللہ کے نبی نے انکار فرما دیا, منع فرما دیا کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں. سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ عثمان بن مظعون
سعد بن وقاص عثمان ابن مظعون، سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اللہ کے نبی اسباب نکاح کی قدرت نہیں ہے یا اور کوئی وجہ ہوگی، آپ ہمیں تبتل کی اجازت دے دیجیے، یعنی عورتوں سے الگ ہو جانے۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی ان کو اجازت دے دیتے لَخْتَصَيْنَا، ہم تو بالکل خصی بن جاتے، یعنی صفت رجولیت کو ہی ختم کر دیتے۔ یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبتل کے معنی انقطاع عن النساء، عورتوں سے بالکل الگ ہو جانا۔ یہ نصارہ کی شریعت میں تھا جس کو رہبانیت کہا گیا، اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا لا رہبانیت فی الاسلام۔ دین نصارہ میں، دین عیسوی میں جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسو ہونا چاہتا تو سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں جا کر پڑ جاتا۔ ان کے صومعہ وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں عبادت گاہیں، وہ جنگل کے اندر، صحرا کے اندر بنی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی اجازت چاہی کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اکیلے تنہائی میں جا کر پڑ جائے التبتل۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو منع فرما دی۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل کی آیت وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ مفسرین نے اس کے معنی کیے ہیں اے اخلص لہو اخلاصا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اے اخلص لہو اخلاصا، یکسو ہو جانا۔ یہ تفسیر معنوی ہے۔ یکسو آدمی جب بھی ہوتا ہے جب باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے مریم بتول۔ حضرت مریم کی صفت کیا ہے؟ بتول۔ اور حضرت فاطمہ کی بھی صفت کیا ہے؟ بتول۔ فاطمہ بتول، بتول کے معنی کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بتول کہا گیا وہ اس وجہ سے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور کی طرف انہوں نے نگاہ نہیں کی۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ان کو شرف اور عزت پر حمد فرمائی تھی وہ ان میں اکیلی تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بتول کہا جاتا ہے کیونکہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو مردوں سے یکسو کر کر عبادت کے لیے خالص کر لیا تھا۔ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ محترم، چونکہ انہوں نے نکاح نہیں کیا تو شادی سے اپنے آپ کو یکسو کر کر اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لیا تھا۔ اسی لیے مریم بتول، فاطمہ بتول اسی سے کہا جاتا ہے۔ بتول کے معنی یکسو ہو جانا، ساری چیزوں کو چھوڑ دینا۔ تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کے معنی اسی لیے کیے گئے اخلص لہو اخلاصا، اللہ کے لیے خالص ہو جانا۔ فرماتے ہیں رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان ابن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے رضاعی بھائی ہیں، ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے حضرت عثمان ابن مظعون اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں، دونوں رضاعی بھائی ہیں۔ 13 صحابہ کے بعد 14واں نمبر ان کا ہے ایمان لانے، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
13 صحابہ کے بعد یہ اسلام لے کر آئے. انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے معرکے میں شہید ہوئے اور بدر کے بعد انتقال ہوا. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے دوسرے سال انتقال فرما گئے. مدینہ منورہ ہجرت ہوئی, ہجرت کے دوسرے سال حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. مہاجرین کی جماعت میں سب سے پہلے ہیں جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. جو صحابہ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے, مہاجرین میں سب سے پہلے انتقال فرمانے والے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ. اور محدثین نے لکھا ہے اول من دفن بالبقیع من المہاجرین. مہاجرین کی جماعت میں سب سے پہلے بقیع میں جو مدفون ہوئے وہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ. جب ان کا انتقال ہوا, ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ نے آ کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کیے. کیونکہ بھائی تھے, صحابی تھے, صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ رضاعی بھائی تھے. آپ کو محبت کی, ان سے تعلق تھا, کیونکہ بچپن کا تعلق, رضاعت کا تعلق. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری. آپ نے ان کو دفن فرمایا, خود آپ ان کی قبر میں اترے اور آپ نے ان کی قبر پر باقاعدہ علامت کے لیے پتھر لگایا. ایک پتھر رکھا حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر, اور اس کی وجہ یہ بیان کی تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانتا رہوں. یہ ارشاد فرمایا کہ میں پتھر کیوں رکھ رہا ہوں, تاکہ اپنے بھائی کی قبر کی پہچان رہے. یہ ارشاد فرمایا حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. زندگی میں شراب نہیں پی حضرت عثمان ابن مظعون نے, یعنی شراب کی حرمت سے پہلے اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا. اور وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسا مشروب کیوں پیوں جو میری عقل کو ختم کر دے اور مجھ سے ادنا لوگ مجھ پر ہنسے. میں ایسا مشروب کیوں پیوں جو میری عقل کو ختم کر دے اور مجھ سے ادنا لوگ, مجھ سے بدتر لوگ مجھ پر کیا کریں, ہنسے, میری طرف اشارے کریں, میرا مذاق بنائیں. تو میں کیوں ایسا مشروب پیوں؟ اس لیے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام کر رکھا تھا اور وہ شراب نہیں پیا کرتے. ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد دیکھا کہ ان کے لیے بہت لمبا پانی کا چشمہ جاری, بہت لمبا, جہاں تک نگاہ جائے. اور عثمان ابن مظعون کے لیے پانی کا ایک چشمہ جاری ہے. فرماتی ہے میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا. آپ نے ارشاد فرمایا ذاک عمل, یہ جو خواب میں تمہیں پانی کا چشمہ دکھلایا گیا یہ کیا ہے؟ یہ عثمان کے اعمال ہیں. اتنے لمبے چوڑے ان کے عمل ہیں. تو یہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی بھائی. فرماتے ہیں رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان ابن مظعون التبتل. تبتل کے معنی بیان کیے. اساتذہ بھی وقات فرماتے ہیں ولو اذین له لخصینا, اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اگر ان کو اجازت دے دیتے کہاں جاؤ, عورتوں کو چھوڑ کر تنہائی میں جا کر پڑ جاؤ, لخصینا, تو ہم کیا ہو جاتے, ہم تو ہنسی بن جاتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے التبتل کے بعد ہونا چاہیے تھا ولو اذین له لتبتلنا. اگر اللہ کے نبی حضرت عثمان ابن مظعون کو اگر تبتل کی اجازت دیتے تو ہم بھی تبتل اختیار کر لیتے.
اگر ان کو تنہائی اختیار کرنے کی اجازت دیتے، عورتوں سے تعلقات کے ختم کرنے کی اگر اجازت دیتے، ہم بھی اس کو کیا کر لیتے؟ ہم بھی اس کو اختیار کر لیتے۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون کے واقعے کے اندر تو اختصاء کا کوئی لفظ نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص خصا کو کیوں بیان کر رہے ہیں کہ ہم خصی بن جائیں؟ بعض محدثین نے تو لکھا ہے یہ بطور مبالغے کی۔ ارے بھائی عثمان ابن مظعون کو اگر تبتل کی یعنی تنہائی یکسو ہو جانے کی اگر اجازت دے دی جاتی، ہم تو ان سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کیا کر لیتے؟ ہم تو خصی بن جاتے۔ گویا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بطور مبالغے کے ارشاد فرما رہے ہیں، حقیقتاً خصی ہونا مقصود نہیں تھا، اس لیے کہ خصا انسان کے اندر خصی بننا، خصی ہونا حرام ہے۔ الخصاء فی الآدمی یہ حرام مسئلہ ہے، امام نبوی وغیرہ نے لکھا ہے الخصاء فی الآدمی یہ حرام۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مبالغہ ارشاد فرما رہے ہیں، حقیقتاً خصی ہونا مراد نہیں تھا۔ بعض محدثین فرماتے کہ نہیں، حقیقتاً ہی خصی ہونے کو مراد لے رہے ہیں، اور یہ روایت کا تعلق اس زمانے سے جب خصی ہونے کی ممانعت وارد نہیں ہوئی۔ خصی ہونے کی حرمت بعد میں آئی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اس سے پہلے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار فرما دیا، خصی ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ خصی ہونے کا مطلب کیا؟ یا تو خصیتین کو ختم کر دیا جائے، یا پھر وہ رگ جس سے منی اپنے ظرف میں پہنچتی ہے۔ ایک رگ ہے، مرد کی پشت سے شروع ہوتی ہے، وہ رگ شروع ہو کر پہنچتی ہے کہاں تک؟ شرمگاہ تک۔ جب آدمی کو شہوت پیدا ہوتی ہے تو یہاں سے شہوت کی وجہ سے یہاں سے منی چلتی ہے، پشت سے یہاں سے منی چلتی ہے اور چل کر شرمگاہ تک پہنچتی ہے۔ اسی کو فرمایا گیا بین الصلب والترائب، سورہ طارق کے اندر صلب یہ پشت یہاں سے رگ کے واسطے سے پہنچتی ہے۔ تو خصا کے معنی یہ تو خصیتین کا ختم کر دینا، یا پھر اس رگ کا علاج کے ذریعے سے سکھا دینا جس رگ کے ذریعے سے منی پہنچتی ہے۔ یہ خصا یا تو خصیتین ختم کر دیا جائے یا رگ ختم کر دیا جائے۔ انسانوں کے اندر خصی کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ ایک تو اس سے صفت رجولیت ختم ہو جاتی ہے، اور صفت رجولیت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے صفت رجولیت، اس کا ختم کرنا یہ کفران نعمت ہے۔ نیز خصی ہو جانے سے پھر آدمی اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ حالانکہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اضافہ، نیز اس کے اندر تغییر خلق اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جس صفت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اس صفت کے اندر تغیر، اور یہ شیطانی کام ہے۔ بعض اوقات خصی ہونا یہ آدمی کی موت تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کی ممانعت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے انسانوں کے اندر خصی ہونا حرام ہے۔ رہا جانوروں کا معاملہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے غیر معقول جانور کو خصی کرنا حرام ہے۔ غیر معقول جانور کو خصی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں معقول جانور
جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کو خسی کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے، بشرطے کہ بچپن میں ہو اور غرض اچھی ہو۔ اور وہ غرض اچھی کیا؟ گوشت کا اچھا ہو جانا۔ غیر خسی جانور کے گوشت میں ایک طرح کی بدبو ہوتی ہے، اور خسی جانور کے اندر وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جانور معقول اللحم ہے تو معقول اللحم جانور کو خسی کرنے کی گنجائش ہے بچپن میں، جب وہ کم عمر ہو۔ اگر بکرا بڑی عمر کا ہو گیا ہے، اب خسی کرنے کی اجازت نہیں۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا، کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام عثمان بن مظعون کو تبتل کی اجازت دے دیتے، یعنی عورتوں سے یکسو ہو جانے کی، لاختصینا، تو ہم تو خسی ہی ہو جاتے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے عثمان ابن مظعون تنہا نہیں ہے جنہوں نے اجازت چاہی، اور بھی صحابہ کرام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے اس طرح کی اجازت چاہی۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی اجازت چاہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لا، ارے بھائی اللہ نے جو مقدر کر دیا وہ تو ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ جوان ہوں، نکاح کرنے کے اسباب نہیں ہیں، تو کیا خسی ہو جائے، اپنی شہوت کے ذریعے کو ختم کر دیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جف القلم بما انت لا، ابو ہریرہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ یعنی اگر تمہارے مقدر میں اگر اللہ نے زنا لکھ رکھا ہے تو زنا کر کر رہو گے، چاہے خسی ہی کیوں نہ ہو جاؤ، یہ ارشاد فرمایا۔ اگر خسی بھی ہو جاؤ گے تو اللہ نے جو مقدر کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو روزہ رکھنے کو کیوں نہیں حکم فرما دیا؟ ابھی شہوت ہو رہی ہے، نکاح کے اسباب نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، تو روزے رکھو۔ روزہ رکھنے کا حکم دینے کے بجائے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا جب القلم بما انت لا، ارے بھائی جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اور یہاں اس حدیث میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اوپر والے حدیث وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ابو ہریرہ کو روزہ رکھنے کا اس لیے حکم نہیں دے رہے ہیں، ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور اصحاب صفہ اکثر فقر و فاقے میں رہا کرتے تھے۔ وہ تو بیچارے پہلے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، صبح کو کھا لیا تو شام کو نہیں، ایک دن کھا لیا تو دوسرے دن نہیں۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بعض اوقات کئی وقت فقر و فاقے میں گزر جاتے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے میں گر جایا کرتا تھا، تو ان کو اور کیا روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے؟ جو آدمی فقر و فاقے کی وجہ سے گر رہا ہے، بھوک کی وجہ سے کئی وقت کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، تو اس کو مزید اور کیا روزہ رکھنے کو کہا جائے؟ اسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دوسرا جواب ارشاد فرمایا جب